السلام علیکم، صداقت نامہ میں خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم بات کریں گے عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں واضح کمی ہوئی، اس کے مقابلے میں پاکستان میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ڈالر بھی روز بروز سستا ہوتا جا رہا ہے، لیکن مہنگائی جو ہے وہ روز بروز بڑھ رہی ہے، مہنگائی کم نہیں ہوئی۔ اسی طرح پیٹرولیم کی اگر بات کریں تو پیٹرولیم پر ایک مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ ہے کہ میاں نواز شریف بھی برہم ہوئی ہے کسی میٹنگ میں، کوئی سرکاری سطح پہ میٹنگ تھی جس میں میاں نواز شریف جو ہے وہ اٹھ کر بھی چلے گئے اور انہوں نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اتحادی حکومت کے وہ بھی نالاں دکھائی دیتے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آج ہم نے مدعو کر رکھا ہے، ہمارے معزز مہمان ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، گجرانوالہ سے، مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، جناب ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب۔ سر ویلکم، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ ایک بہت اچھے ڈاکٹر تھے، پھر آپ ڈی جی ہیلتھ پنجاب رہے، بہت اچھے آپ نے خدمت کی، ایک اچھے بیوروکریٹ تھے، اور اس کے بعد پھر ریٹائرمنٹ کے بعد آپ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ تو یہ سر کیسے شوق تھا اور تھوڑا سا کچھ بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، سیاست میں، عملی سیاست میں آنے کا جو صورتحال رہی وہ یہ تھی کہ مجھ سے پہلے 10 سال میرے بڑے بھائی جان جسٹس افتخار احمد چیمہ صاحب ایم این اے رہے۔ اب 2018 کے الیکشن آئے تو انہوں نے سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ پھر انہوں نے، ہمارے خاندان نے اور ہماری پارٹی لیڈرشپ نے، مسلم لیگ نون کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سیٹ پہ مجھے آنا چاہیے، مجھے الیکشن لڑنا چاہیے بھائی جان کی سیاست سے عملی ریٹائرمنٹ کے بعد۔ جی ہاں، تو بس یہ ہے کہ اس طرح میں 2018 میں پہلی دفعہ الیکشن میں آیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے ضلع گجرانوالہ میں ہماری 6 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے سب سے زیادہ ووٹ تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ ایک اچھے بیوروکریٹ تھے، وہاں بھی آپ نے عوام کی خدمت کی، وہاں اور سیاست میں آ کے پھر جو خدمت کی ہے، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ آپ جس شعبے میں بھی ہوں، اگر آپ اپنی ذمہ داری سے، اپنے فرض سے انصاف کرتے ہیں تو بس یہ ہے کہ پھر وہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کامیاب ہیں۔ اپنی ذمہ داری سے میں کوشش کرتا رہا، جب میں سروس میں تھا تو اپنی ڈیوٹی سے، ذمہ داری سے انصاف کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ ہے کہ یہ تو لوگ جانتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ظاہر ہے سب سے بہتر جانتے ہیں کہ میں کہاں تک اس میں کامیاب ہوا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ عوامی نمائندگی کی جو ذمہ داری ہے، یہ فریضہ ہے، یہ بھی ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بھی بالآخر عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں اپنی ذمہ داری سے صحیح طور پہ انصاف کر سکا یا نہیں۔ کیا ان کے مسائل میں اسمبلی کے فلور پہ، ایوان میں کیا اجاگر کر سکا یا نہیں کر سکا، ان کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے میں اپنی عاجزانہ کوششیں کر سکا یا نہیں کر سکا، یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ڈی جی ہیلتھ پنجاب رہے، اس کی بہتری کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے سر؟ دیکھیے، وہ تو ایک لمبی داستان ہے، بے شمار شعبے ہیں۔ میں اپنی سروس کے دوران، مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، میں مختلف اسپتالوں کا سربراہ بھی رہا، بطور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ میں بڑے بڑے اسپتالوں میں نے کام کیا، اور پھر یہ ہے کہ ضلعی سربراہ بھی رہا محکمہ صحت کا، پھر ڈویژنل سربراہ بھی رہا، ڈویژنل ڈائریکٹر بھی رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے پنجاب کا ڈی جی ہیلتھ بھی بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ جہاں بھی میں رہا، کوشش کی ہم نے کہ ایک اچھی ٹیم، سب سے پہلی یہ بات ہوتی ہے، جو سب سے امپورٹنٹ جو ریکوائرمنٹ ہے، پری ریکوزٹ ہے ڈیلیور کرنے کے لیے، وہ ہوتی ہے سلیکشن آف ٹیم۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا نظام ہے، جسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اٹس دی بیوٹی آف ڈیوائن ڈسٹریبیوشن، کہ ہر جگہ پہ، ہر ملک میں، ہر قوم میں، ہر صوبے میں، ہر برادری میں، ہر ادارے میں آپ کو اچھے لوگ بھی مل جاتے ہیں، برے لوگ بھی مل جاتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ آپ کے اپنے اوپر ہے، اور پھر یہ ہے کہ جس طرح وہ کہا جاتا ہے کہ کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، ہر شخص کو اپنے ہم مزاج لوگ ہر ادارے میں، ہر پارٹی میں مل جاتے ہیں، ہر ملک میں، ہر صوبے میں مل جاتے ہیں، انہی کے ساتھ۔ تو یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ سلیکشن آف ٹیم ہے۔ اب یہ ہے کہ اچھے لوگ، دیانتدار لوگ، سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے اس میں سلیکشن آف ٹیم میں بھی، کہ وہ انٹیگریٹی،
کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے کہ جن کی دیانتداری مشکوک ہو وہ کبھی آپ کے دائیں بائیں نظر نہیں آنے چاہیے, وہ آپ کی ٹیم کا حصہ نہیں ہونے چاہیے. ڈاکٹر صاحب اپنے تجربے کے مطابق یہ بتائیے گا کہ اس ہیلتھ کے شعبہ میں کون سے ایسے اقدامات ہیں جو فوری کرنے والے ہیں جن سے عوام کو ریلیف مل سکے؟ دیکھیے ایک ابھی یہ ہیلتھ کارڈ کا بڑا چرچہ ہے, اس حوالے سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا. میں ایوان میں نے بات کی, اگرچہ اس کا آغاز ہمارے ہی دور میں پچھلے دور میں یا نواز شریف کے دور میں ہوا, لیکن یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ جو بھی مشیر تھے انہوں نے کسی گورنمنٹ کو بھی صحیح مشورہ نہیں دیا. مشیروں کا انتخاب بھی ظاہر حکمرانوں نے کرنا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہیلتھ کارڈ جو ہے یہ عوام کے غریب لوگوں کے مسائل, طبی مسائل کا حل نہیں ہے. دیکھیے یہ جو ہے یہ اس کے اوپر اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ اس کے جو بینیفیشری ہیں وہ ہیں یا انشورنس کمپنیاں ہیں یا پرائیویٹ اسپتال ہیں. میں نے ایوان میں بھی مثال دی کہ دیکھیں مسئلہ یہ کہ ہیلتھ کارڈ جو تھے ان کا اب تک کی جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپلائی ہوتے تھے, ان کا اطلاق ہوتا تھا انڈور پیشنٹ پہ. انڈور کا مطلب یہ جو پیشنٹ ایڈمٹ ہوتے ہیں اسپتالوں میں, جو آؤٹ ڈور آ کے چیک کرائے اور چلے گئے, پرسکرپشن لی, دوائی لی یا لکھوائی اور چلے گئے, ان کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ جب صرف ایڈمیٹڈ پیشنٹ پہ اطلاق ہوتا تھا, سرکاری اسپتالوں میں تو داخلہ ظاہر ہے کہ اس طرح بغیر کسی گراؤنڈ کے نہیں ملتا. اب یہ ہے کہ جو وہ پرائیویٹ اسپتال جو ہیں انہوں نے غیر ضروری داخلے شروع کر دیے ایسے مریضوں کے پیسے بنانے کے لیے, بٹورنے کے لیے. پھر یہ ہے کہ ان کے داخلوں میں غیر ضروری ان کو طوالت دی, ان کو یہ ہے کہ انڈیو اس کو پرولانگ کیا ایڈمیشنز کو. پھر یہ ہے کہ غیر ضروری انویسٹیگیشن بھی کرواتے رہے. یہ ساری جو چیزیں تھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے گھپلوں کے ذریعے, اس طرح کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی ایک بددیانتی ہے, اس طرح کے پروفیشنل ڈس آنیسٹی ہے, اس کے ذریعے یہ ہے کہ پیسے بٹورتے رہے اور اب بھی بٹور رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب پھر جو ان کا صحت اس کارڈ کا حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں, حل یہ ہے کہ نظام اسپتالوں کے بہتر بنائے جائیں. دیکھیں اگر یہ ہے کہ ایک اسپتال میں 1000 پیشنٹ آتا ہے آؤٹ ڈور میں, اور یہ کہ اس میں سے فرض کریں 150-200 بندہ داخل ہوتا ہے, تو اس میں سے اگر یہ ہے کہ یہ 50 بندوں کے پاس کارڈ ہے, باقی 100 بندوں کے پاس نہیں ہے, تو کیا ان کا حق نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ سسٹم ایسا ہو, نظام ایسے سرکاری اسپتالوں کے بہتر بنائے جائیں کہ وہاں پہ یہ ہے کہ جو بھی آئے بغیر سفارش کے اس کا علاج معالجہ ہو, اس کا میڈیکل کیئر بہتر سے بہتر ہو, انویسٹیگیشنز اس کی فری ہوں, اس کو دوائیاں فری ملیں. اور دیکھیں بات یہ اس کے لیے یہ تو سر عمران خان کا جو ہیلتھ کارڈ تھا اس پہ یہ ساری چیزیں مل رہی تھیں. نہیں, یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ کسی جگہ پہ بھی ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے سسٹم بہتر نہیں ہوا, بلکہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں اربوں روپے جو ہیں, میں مثال دے رہا ہوں, اربوں روپے جو خرچ کیے جا رہے ہیں, یہ ہے کہ کوئی بے شمار قسم کے. میرے بہت سارے جاننے والے لوگ ہیں جنہوں نے اس کارڈ پہ بھی مہنگا علاج بھی کروایا, بہت سارے ایسے لوگ ہیں. دیکھیں میں پھر گزارش کرتا ہوں, ایکسیپشنل کیسز کو چھوڑ دیں, میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ارب ہار روپے جو ہیں وہ اس پہ خرچ کیے جا رہے ہیں. اگر وہ پیسے جو ہیں وہ اسپتالوں پہ خرچ کیے جائیں, میں خود دیکھیں نا, ضلع کا بھی سربراہ رہا, ڈویژن کا بھی رہا, ڈی جی ہیلتھ بھی رہا پنجاب کا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پیسے ہمارے ضلعی ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کو دیے جائیں, یہ کہ میں حساب لگا رہا تھا کہ جتنے پیسے آپ جو ہیں وہ دے رہے ہیں پنجاب میں مثلا ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے, وہ پیسے اگر پنجاب میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹس میں تقسیم ہوں تو ہر ضلع کے حصے میں 3 سے 4-5 کروڑ روپے, 5 ارب روپے آتا ہے. 5 ارب روپیہ اگر یہ ہے کہ روٹین کے بجٹ سے ہٹ کر ان کو اتنے پیسے ملیں گے, تو ساری جو ڈیفیشنسیز ہیں, ساری جو ہیں وہ ڈیفیشنسیز آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. ساری کمی جو ہے ہر شعبے میں ویکنس پوری کی جا سکتی ہے. خواہ یہ کمی جو ہے انفراسٹرکچرز کے حوالے سے ہو, خواہ یہ کمی جو ہے یہ مین پاور کے حوالے سے, ہیومن ریسورس کے حوالے سے ہو, خواہ یہ کمی الیکٹرو میڈیکل اکوپمنٹ کی یہ کہ عدم فراہمی کی وجہ سے ہو, خواہ یہ ہے کہ یہ کمی کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے, ٹریننگ کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب بطور صافی ہم نے بہت تجزیہ کیا اور ہم نے دیکھا کہ ہیلتھ کارڈ سے بہت سارے لوگ مستفید ہوئے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم جنتا جانتے ہیں یا آپ کے بارے میں جتنا ہم نے سنا ہے, کیا یہ اچھا ہوتا کہ ڈاکٹر نثار احمد چیمہ جو ہیں وہ اس وقت وزیر صحت ہوتے؟
آپ کے مقابلے میں جس شخص کو وزیر لگایا گیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں قادر پٹیل صاحب آپ سے بہت زیادہ پیچھے ہیں، چونکہ جتنی نو ہو آپ کو ہے، جتنا عبور حاصل ہے اور جتنا اس کام میں آپ بہتر ثابت ہو سکتے تھے، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں اس کی یہ حکمرانوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، پھر یہ کہ ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے اور اس نے ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں، ان کے قائدین ہیں سیاسی جماعتوں کے، مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے، یہ تو ایک مخلوط حکومت ہے، اور مخلوط حکومت کی جو سیاسی قیادت ہے، اجتماعی قیادت، انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ ہے کہ یہ وزارت صحت انہوں نے پیپلز پارٹی کو دینے کا فیصلہ کیا گیا تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے اب اپنے لوگوں میں سے کسی کا انتخاب کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے بارے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلی میرے استحقاق سے بہت زیادہ مجھ پہ عنایات اور مہربانی اور فضل و کرم کیے ہوئے ہیں۔ وہ شعر یاد آتا ہے کہ جو کچھ ملا ہوا ہے کروں گا اسی کا شکر، کچھ اور مانگنے کی نہ فرصت ملے مجھے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ خدمت بہتر کر، آپ چونکہ سسٹم کو جانتے ہیں، نظام کو جانتے ہیں، پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے جس میں آپ ڈی جی کے طور پہ کام کر چکے ہیں، تو آپ سے بہتر شاید کوئی نہ خدمت کر جنرل سکتا۔ پرنسپل کے طور پہ میں ضرور یہ کہوں گا کہ اگر ہم سسٹم بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ایک اصول جو ہے سب سے امپورٹنٹ وہ یہ ہے، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ سلیکشن آف ٹیم، اور اسی کو آگے لے کے جاتے ہوئے میں یہ بات کروں گا اسی حوالے سے کہ جو سب سے امپورٹنٹ اصول ہے سسٹم بہتر کرنے کے لیے وہ ہے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب۔ اور یہ رائٹ مین کون، جو میرٹ کے اوپر آپ مختلف ادارے، مختلف شعبے، مختلف وزارتیں، ان کے سربراہ جو ہیں وہ چن کر ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹیم کی بات کی ہے تو آپ یہ بتائیے گا کہ مفتاح اسماعیل صاحب کیسے ثابت ہوئی ہے؟ مکمل طور پہ ناکام وزیر خزانہ ثابت ہوئے ہیں جی، مکمل طور پر۔ اور یہ جو ہیں، یہ ابھی جو آپ نے شروع میں انٹرو میں کہا جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ظالمانہ فیصلہ ہے، صرف غیر منصفانہ نہیں ہے، صرف بلا جواز نہیں ہے، بڑا ظالمانہ فیصلہ ہے، اور عوام جو ہے ان کے اوپر اس طرح کا بوجھ ڈالا گیا ہے جسے وہ برداشت کرنے کی ان میں اہلیت نہیں ہے۔ اب ان کے اوپر پہلے ہی بہت زیادہ بوجھ ہے مہنگائی کا۔ کتنی بڑی کمزوری کہ اس کو نہیں ہٹایا جا رہا، ان کی کل کی سٹیٹمنٹ انتہائی خطرناک ہے کہ مہنگائی بڑھے گی۔ نہیں، اس کو مفتاح اسماعیل اس قابل نہیں، اسے ثابت کر دیا کہ وہ اس وزارت کے اہل نہیں ہے اور اس کو ہٹانا چاہیے۔ یہ بلا جواز یہ اضافہ کیا گیا، اور مجھے لگتا یہ ہے سر آپ اپنے طور پہ اپنی قیادت کو یہ میسج کیوں نہیں دے سکتے؟ نہیں، میں تو بالکل یہ دے رہا ہوں کہ جی دیکھیں اس وقت پوری قوم کا مطالبہ ہے، میرا بھی مطالبہ ہے کہ اس کو ہٹایا جائے، وہ اس قابل نہیں ہے، اور عوام کے اوپر یہ جو بلا جواز بوجھ ڈالا گیا ہے یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا، یہ واپس لینا چاہیے، اس کا کوئی جواز نہیں تھا، اور بڑا یہ ظالمانہ فیصلہ ہے۔ آپ بہت قریب ہے حکومت کے، آپ کا ویسے بھی بہت ماشاءاللہ آپ سورس والے ہیں، تو یہ بتائیں کہ کیا مجبوری ہے مفتاح اسماعیل صاحب؟ نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل اینڈ کو نے اور اس طرح کے لوگوں نے، اس طرح کے ناعقبت اندیش مشیروں نے، یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ مشورہ دیا ہوگا۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ جی اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے سے ہم IMF کو خوش کریں گے، اور یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہماری ڈیل ہو رہی ہے، جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے، اس کو مٹیریلائز کرنے میں مدد ملے گی۔ میرا خیال یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی پڑھا ہوگا، مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک میٹنگ میں میاں نواز شریف صاحب نے سخت مخالفت کی اور وہ میٹنگ سے اٹھ کر چلے گئے۔ اگر نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے تو پھر بھی مفتاح اسماعیل کیوں سر؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے کون سی ایسی میٹنگ تھی جو لندن بیٹھ کے چیئر کی ہے سرکاری سطح پر؟ نہیں، کسی سرکاری میٹنگ کو تو انہوں نے چیئر نہیں کیا ہوگا، پارٹی میٹنگ ہوگی، پارٹی کے لوگ ہوں گے، سینئر لیڈرشپ ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس پہ ناپسندیدگی کا اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ جو ہے ان کے جذبات، وہ ظاہر ہے کہ قوم کے لیڈر ہیں، قوم کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، اور یہ ہے کہ قوم کے جذبات کے ساتھ ان کے جذبات ہیں، قوم کے دل کے ساتھ ان کا دل دھڑکتا ہے، اور قوم کا دل بھی میاں نواز شریف کے دل کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اس وقت ہی لوگ، قوم کی بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ میاں نواز شریف سے محبت کرتی ہے، ان سے پیار کرتی ہے، اور ان کی خواہش ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں اور ان کی قیادت کریں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بڑی نہیں، ساری ہی جو مسلم لیگ نون کے فیورٹ لوگ ہیں وہ سارے میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ ٹویٹ جو ہے مریم نواز صاحبہ کا کسی پیٹرول پمپ کو دکھایا جائے تو کیا وہ سستا پیٹرول دیں گے سر؟ کیونکہ ان کو تو اب عوام کی بہت فکر ہے، مریم نواز صاحبہ بھی اس پر برس پڑی ہیں اور انہوں نے بھی جو ہے نفی کی ہے اس کی کہ جو مہنگائی ہوئی ہے وہ بھی اس کے خلاف۔ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جی وزیر اعظم صاحب کو، میاں شہباز شریف صاحب کو انہوں نے غلط مشورے دیے، انہوں نے مس گائیڈ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے غلط مشیر جو ہیں
ناعاقبت اندیش مشیر ان سے جان چھڑانی چاہیے، اور یہ مفتاح اسماعیل پھر میں کہوں گا کہ وزارت خزانہ کے بالکل اہل نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا آپ نے جواب دیا۔ یہ بتائیے گا کہ پھر اس سے تو آپ کی پارٹی میں دراڑیں نہیں پڑ جائیں گی؟ جیسے میاں نواز، اصل تو آپ کے جو قائد ہیں وہ میاں نواز شریف ہیں، اگر وہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر وزیر اعظم کی مشکلات تو بڑھیں گی۔ آپ کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ یعنی ہر وزارت کا عوام میاں نواز شریف تو فیصلہ نہیں کر رہے ہیں نا، یہ جو سلیکشن آف ٹیم ہے جو یہ وزیر اعظم صاحب نے، میاں شہباز شریف صاحب نے کی ہے، اس کو ریویو کرنا چاہیے انہیں۔ اور پھر میں کہوں گا کہ یہ سلیکشن آف ٹیم جو ہے دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ پری ریکوزٹ فار امپروومنٹ۔ تو یہ ہے کہ اگر رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کے اصول پہ عمل نہیں کیا گیا تو ظاہر ہے کہ کیا پھر ہم ڈیلیور کر پائیں گے۔ پھر یہ ہے کہ یہ مفتاح اسماعیل جیسے یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ ہی دیکھیں نا، وہ چونکہ عوام کے تو نمائندے ہیں نہیں ہیں، جو عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں، عوام کے منتخب نمائندے نہیں ہیں، نہ ان کو عوام کے دکھ درد کا احساس ہے، نہ ان کو حکومت کا احساس ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ پنجاب کے اہم ترین ضلع میں، ڈاکٹر صاحب آپ پنجاب کے اہم ترین ضلع میں ہیں جہاں سے آپ الیکٹ ہو کے ہیں گے، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ گجرانوالہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ضلع ہے، اور وہاں سے جیتنا بھی ایک مشکل کام ہے۔ آپ کے اپنے بھی بڑے مضبوط ہیں، پھر آپ کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی جو ہیں ساری آپ کے ساتھ ملی ہیں، پھر یہ مفتاح اسماعیل جیسے لوگ ہیں، تو پھر آپ جنرل الیکشن میں کیسے آئیں گے دوبارہ؟ آپ عوام کو کیا دکھائیں گے؟ دیکھیے میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ اس طرح کے ناک عاقبت اندیش مشیر، یہ جو غیر منتخب قسم کے سارے مشیر ہیں جو دائیں بائیں وزیر اعظم صاحب کے اکٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے جو مشورے ہیں اور ان کے مشوروں کی بنیاد پر جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، ان فیصلوں سے ہماری پارٹی کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے، اور یہ بہت بڑا سیاسی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور اس کا یہ ہے کہ یہ اگر اسی طرح کے فیصلے ہوتے رہے تو آئندہ الیکشن میں ہمیں یہ ہے کہ یہ اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ سر آپ نہیں سمجھتے کہ اب ان مشکل ترین حالات میں میاں نواز شریف کو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا؟ چونکہ جب مشکل فیصلے نواز شریف ہی کر سکتے تھے موجودہ حکومت سے، تو اب عوام کو توقع نہیں رہی۔ سر جی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ ضرور آئیں گے، قوم کے مقبول ترین وہ جو لیڈر ہیں، قائد ہیں، اور ہماری قوم کی بھی خواہش ہے، دعا ہے، اور یہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے آ کے اور ایک قوم کی قیادت خود فرمائیں گے۔ سر ستمبر میں آ جائیں گے؟ بہت افواہیں ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ جلد از جلد وہ واپس اپنے قوم میں آئیں، اپنے وطن میں آئیں اور قوم کی قیادت کریں۔ نہیں، ایک تو سر یہ ہے کہ ایک عہدے کے مطابق بھی جو ہے وہ وہاں پہ میرے خیال میں ستمبر تک ان کا وہ زیادہ نہیں رہ سکتے، کیا اس بیس پہ واپس آ رہے ہیں یا میاں نواز شریف خود آ کے سیاست؟ نہیں، جو حالات ہیں دیکھیں، ملک اور قوم کے جو حالات بن گئے ہیں، دیکھیں یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ دو فیصلے جو تھے پی ٹی گورنمنٹ کے، انہوں نے یہ ہے کہ یہ جو طوفان آیا مہنگائی کا، اس کے پیچھے وہ دو فیصلے تھے۔ ایک فیصلہ یہ تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، کہ پی ٹی گورنمنٹ نے جو اپنی کرنسی کو 40% تک ڈی ویلیو کر دیا، اس کی وجہ سے مہنگائی کا ایک ایسا سونامی آیا کہ جس کی تھپیڑوں کی زد میں ہے یہ قوم ابھی تک، اس سے یہ ہے کہ وہ ابھی تک نکل نہیں پائی۔ دوسری وجہ یہ ہوئی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے پی ٹی گورنمنٹ نے معاہدے کیے، جس میں یہ شکیں شامل تھیں کہ ہر مہینے ہم پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں بڑھائیں گے، اور پھر یہ کہ تمام سبسڈیز ختم کریں گے۔ یہ دو فیصلے جو تھے کہ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کر دینا 40% تک، اور یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے، ان کی وجہ سے یہ جو ہے مہنگائی کا جو سیلاب ہے اس کے آگے بند باندھنا مشکل ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی حکومت میں بھی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر ہم بات کریں گے کہ جو ہاکی گراؤنڈ کا جلسہ ہے وہ آپ کی نظر میں کیسا ہے، اور اس کے مقابلے میں پھر پنجاب میں آپ نے بہت ساری سیٹیں لوز کی ہیں۔ بریک کے بعد اس پر بات کریں گے۔ جی ایک بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ کا بہت تجربہ ہے ماشاءاللہ، تو دیکھیں نا ہاکی گراؤنڈ کا جو جلسہ ہے ہم نے دیکھا کہ وہ بہت بڑا جلسہ پھر لاہور میں ہے، لاہور کے اندر عمران خان کا اتنا بڑا جلسہ، پھر آپ نے 15 نشستیں سر لوز کر دی ہیں پنجاب میں اگر آپ لوز کریں سیٹیں تو اس کا پھر کیا مطلب ہے سر، کیا مطلب سمجھیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ 100% گمراہ کن بیانیہ ہے، اس کا کوئی بنیاد نہیں ہے۔ دیکھیں میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ ان کا بیانیہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ امریکی سازش تھی، امریکی غلامی، اور یہ ہے کہ سارے امریکی لائن ٹو کر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ یہ غلام ہیں، اور میں نے یہ ہے کہ آزادی کے لیے، امریکی غلامی کے خلاف آزادی کے لیے سٹینڈ لیا۔ دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں
کہ اگرچہ بڑی طاقتوں کے بشمول امریکہ کے چھوٹے ممالک پہ، ترقی پذیر ممالک پہ پریشر ہوتے ہیں، کبھی ویزیبل ہوتے ہیں، کبھی انویزیبل ہوتے ہیں۔ ویزیبل پریشر جو تھے، دیکھیں نا، انویزیبل پریشر تو تھے یہ جس کی وجہ سے ایوب خان کو بھی یہ کہنا پڑا کہ جی کہ ہمیں ماسٹرز کی نہیں، دوستوں کی ضرورت ہے۔ فرینڈس ناٹ ماسٹر جو کتاب اس نے لکھی، اس کا یہی تھا اس کا کانسیپٹ۔ اس کے بعد جو ویزیبل پریشر آئے ہمارے ملک پہ امریکہ کے، وہ 3 موقعوں پہ آئے۔ پہلی دفعہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک میں ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، اس وقت یہ ڈونلڈ لور جیسے کسی تیسرے، چوتھے، 5ویں درجے کے امریکی اہلکار نے نہیں، خود امریکی وزیر خارجہ نے، سیکریٹری آف اسٹیٹ نے، ہینری کسنجر نے ذوالفقار علی بھٹو کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دی، اس کو سامان عبرت بنا دینے کی دھمکیاں دی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے امریکی پریشر کے سامنے سرنڈر کرنے سے انکار کیا، ڈٹے رہے اور اس کی قیمت بھی چکائی۔ بالآخر پھر ملک بھی قومی ایٹمی طاقت بن گیا۔ اس کے بعد دوسری بار پریشر آیا جب 11 مئی 1998 کو ہندوستان نے 5 ایٹمی دھماکے کیے۔ اس وقت بھی یعنی کسی ڈونلڈ لو جیسے کو تیسرے، چوتھے، 5ویں درجے کے اہلکار نے نہیں، خود امریکن پریزیڈنٹ نے، کلنٹن نے بار بار اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کو فون کر کے دھمکیاں بھی دیں کہ اگر آپ نے ایٹمی دھماکے کیے تو آپ کو یہ سزائیں دی جائیں گی اور آپ کو یہ نتائج بھگتنے پڑیں گے، خطرناک نتائج، اور اگر آپ ایٹمی دھماکے نہیں کریں گے تو آپ کو یہ اربوں ڈالر یہ ہے کہ ہم دیں گے۔ لیکن میاں نواز شریف نے یعنی یہ ہے کہ دھمکیاں بھی اور یہ ایک اربوں ڈالر کے لالچ بھی، لیکن میاں نواز شریف نے غیرت مند اور محب وطن پاکستانی کے طور پہ وہی فیصلہ کیا جو ایک غیور قائد کو کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے ہندوستان کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 28 مئی 1998 کو 6 ایٹمی دھماکے کر کے اس ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ دوسری دفعہ امریکی پریشر تھا جس کو میاں نواز شریف نے رد کر دیا اور اپنے ملک اور قوم کے مفاد میں بہترین فیصلہ کیا۔ تیسری دفعہ امریکن پریشر اس وقت آیا جب 9/11 کے بعد 2001 میں امریکہ نے اس وقت کے صدر، غیر آئینی صدر جنرل مشرف کو یہ کہا کہ ہمیں طالبان کے خلاف، امریکی جو افغان گورنمنٹ ہے اس کے خلاف ہمیں ہر طرح کی مدد فراہم کریں۔ چنانچہ ان کے کہنے پہ انہوں نے، جنرل مشرف نے امریکہ کو ہوائی اڈے بھی دیے۔ ان ہوائی اڈوں سے اڑ کے جو امریکی طیارے تھے انہوں نے 57,000 حملے، 57,000 ایئر اٹیکس جو تھے ہمارے افغان بھائیوں پہ کیے۔ یہ پینٹاگون کی رپورٹ ہے، 57,000 ایئر اٹیکس۔ اچھا، ہمارے اڈوں سے، پاکستان کے اڈوں سے اڑ کے۔ پھر یہ ہے کہ انہوں نے ہر قسم کی انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کی، ہر طرح کا تعاون بھی فراہم کیا ان کو اپنے بھائیوں کے خلاف۔ اور جو انہوں نے امریکی عمران خان سے تو امریکہ نے کوئی ہوائی اڈے مانگے ہی نہیں، لیکن انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر پوری قوم کو گمراہ کیا، بیوقوف بنایا، جبکہ امریکہ نے کوئی ہوائی اڈے نہیں مانگے ان سے۔ لیکن جنہوں نے، جنرل مشرف نے ان کو ہوائی اڈے دیے، اس فیصلے کی عمران خان صاحب تائید اور حمایت کرتے رہے۔ یہ اٹس آن ریکارڈ کہ انہوں نے اس کی وکالت کی، تائید کی، حمایت کی، اور پھر اس فیصلے کے 1 سال بعد جب یہ ہے کہ جنرل مشرف نے ایک جعلی سا ریفرنڈم کروایا، تو اس ریفرنڈم میں بھی عمران خان صاحب جنرل مشرف کے ساتھ تھے، اس کے ساتھی تھے، حمایتی تھے اس ریفرنڈم میں بھی۔ یہ ہے، اندازہ کر لیں، جس نے امریکہ کو اڈے دیے، جس نے امریکی غلامی، صرف میں کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ جس نے امریکہ کی غلامی سب سے زیادہ ہماری ملک کی تاریخ میں قبول کی، امریکہ کا عملی طور پر غلام بن گیا جنرل مشرف، اس کے یہ ہے کہ اس کے اس فیصلے کے ساتھ تھے عمران خان صاحب، اندازہ کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں نواز شریف کا وہ بڑا مدبرانہ فیصلہ تھا جو انہوں نے 5 کے مقابلے میں 6 دھماکے کیے، کیا ان کو بھی ان دھماکوں کی سزا ملی؟ پھر ان کو جب ملک بدر بھی کیا گیا، سزا بھی، جیلوں میں ڈالا گیا؟ دیکھیں، یہ مجھے لگتا تو یہ ہے کہ بالکل یہ ایک بین الاقوامی سازش لگتی ہے، میرے پاس ثبوت تو نہیں ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ جس تیزی سے پاکستان ایک بڑی ایک معاشی طاقت بن رہا تھا، جیسے یہ ہم ایٹمی طاقت بنے، پھر یہ ہے کہ ایک جیسے ہوتا ہے کہ اکنامک جوائنٹ بن رہے تھے ہم پورے ریجن میں، اور آپ کو یاد ہے کہ اس وقت جب ہماری حکومت ختم کی گئی تو یہ کہ یہ تھی، یعنی ہماری جی ڈی پی گروتھ 5.8 پہ تھی، انفلیشن صرف 4 پہ تھی، جو کہ یہ ہے کہ اب 3، 4، 5 گنا بڑھ گئی، اور یہ کہ جی ڈی پی گروتھ یہ ہے کہ ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ پی ٹی گورنمنٹ کے دور میں مائنس میں چلی گئی، اور اس کے بعد بڑی مشکل سے اس کی ریکوری جو ہے آہستہ آہستہ ہو رہی تھی۔ یہ بتائے گا کہ اگر شہباز گل کے خلاف فرد جرم ثابت ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اداروں کے خلاف بات کی ہے، تو پھر ان کی سزا کیا ہوگی، کیا ہونی چاہیے اگر انہوں نے اداروں کے خلاف بات کی؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جو
ادارے جو ہیں، ادارے کا لفظ ہم پتہ نہیں کیوں استعمال کریں، ادارے تو سارے ادارے ہیں. دیکھیں پارلیمنٹ بھی ادارہ ہے، ہمارا عدلیہ ادارہ ہے. جب بھی یہ کہ ہم نے مسلح افواج کی بات ایک حساس ادارہ. نہیں ہاں یا تو حساس کہیں. دیکھیں جب بھی ہم نے مسلح افواج کی بات کرنی ہوتی ہے تو ہم عام لوگ، یہ کہ ہمارے عام لوگ کہ جی اداروں کی بات، دیکھیں ادارے ہم شرماتے کیوں مسلح افواج کا نام لیتے ہیں. بات ٹھیک ہے آپ کی. بات یہ ہے کہ مسلح افواج کے بارے میں دیکھیں یہ ہمارا موقف جو تھا ہمیشہ سے رہا وہ یہ کہ تمام اداروں کو، مسلح افواج ہوں، عدلیہ ہو، باقی ہوں، انظام، ہر ادارے کو وہ رول پلے کرنا چاہیے، وہ کردار ادا کرنا چاہیے جس کا تعین پاکستان کے آئین نے کر ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ اس کی سزا کیا بنتی ہے؟ لیکن جو آپ نے شہباز گل کی بات کی، شہباز گل نے یہ جرم یہ کیا کہ اس نے یہ مسلح افواج کے جو لوور رینکس کے لوگ تھے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ سینئرز کے حکم نہ مانیں، یہ تو بغاوت پہ اکسانا ہے. یہ تو دیکھیں اس طرح کی یہ کہ اس جرم ہے جو بالکل غداری کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ سب سے جو ڈسپلنڈ ادارہ ہے جس کی اگر سر آپ کہتے ہیں آپ مانتے ہیں اس کی سزا کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس کا مسلح افواج کی قربانی آپ کے سامنے ہے، اس نے ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھی اپنا قربانیاں دی ہیں. ملک کی سالمیت اور مسلح افواج لازم و ملزوم ہے. اور یہ دہشت گردی کے خلاف جو ان کی قربانی ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ دیکھیں نا واضح ایک اگر چیز ہو جاتی ہے. میں قانون دان نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ جس نے مسلح افواج میں بغاوت کرنے کی کروانے کی کوشش کی ہے، مسلح افواج کے لوگوں کو بغاوت پہ اکسایا ہے، ظاہر ہے کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے. اس کو یہ ہے کہ یہ اپنا جرم ماننا چاہیے، اور یہ ہے کہ یہ تو قانون دان بتا سکتا ہے کہ قانون میں اس کی سزا کیا ہے. بہت سارے قانون دان تو کہتے ہیں کہ اس کی سزا پھانسی ہے. اگر پھانسی ہوتی ہے تو آپ نہیں مجھے نہیں پتا، یہ ہے کہ یہ قانون دان ہی کو بتا سکتا ہے. لیکن یہ جو ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. اور یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ہے کہ یہ میں تو حیران ہوں کہ عمران خان صاحب کا موقف جو ہے شہباز گل کے بیان کے بارے میں، وہ جو ہے نہ اس کو اون کرتے ہیں نہ ڈس اون کرتے ہیں. وہ اس معاملے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بظاہر لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں شہباز گل کے بیان کے معاملے میں نیوٹرل ہیں. تو اندازہ کریں وہ ان کا معاملہ یہی ہے، ان کا رویہ اس کے معاملے میں یہ ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. یہ ہے صورتحال. سر یہ بتائے گا کہ آپ کی حکومت انتخابات کروانے سے کیوں خوفزدہ ہے؟ نہیں، ہم قطعاً خوف زدہ نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کیا اس پارلیمنٹ کو ٹینیور پورا نہیں کرنا چاہیے؟ یعنی اس میں کوئی غیر آئینی بات ہے، کوئی غیر قانونی بات ہے. ہر پارلیمنٹ حالات آپ کے قابو میں نہیں، ہر پارلیمنٹ کو یہ دیکھیں، یہ ہے کہ یہ بالکل یہ ٹینیور پورا کرنا چاہیے. حالات بھی قابو میں آ جائیں گے. جس طرح میں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کو اپنی پوری ٹیم جو ہے اس کی سلیکشن کا جو پروسیس ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے. آپ ڈیلے نواز شریف کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر وہ آ کے اپنے کیسز ختم ہو تو وہ وزیراعظم بنے، یا موجودہ وزیراعظم میں وہ اہلیت نہیں ہے کہ یہ الیکشن کروا سکتے؟ نہیں، اہلیت تو بالکل ہے. اہلیت تو دیکھیں جب پنجاب کے چیف منسٹر تھے تو انہوں نے اپنی اہلیت ثابت کی، لیکن مرکز میں آ کے وہ فلاپ ہو ڈیلیور کر سکتے ہیں. مرکز آپ مانیں کہ مرکز میں انہوں نے وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں بشرطے کہ یہ ٹیم کی سلیکشن ان کی یہ ہے کہ صحیح ہو. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر نثار احمد چیمہ، بڑا نام ہے پنجاب کا. میرا آپ سے آخری سوال ہے، میاں نواز شریف صاحب ستمبر میں واپس آ جائیں گے؟ دیکھیے ان کی بھی خواہش ہے کہ جلد از جلد واپس آئیں. میں ستمبر کا تو میں نہیں کہہ سکتا. قوم کی بھی خواہش ہے، ہماری خواہش ہے، پوری قوم کی خواہش ہے، میاں نواز شریف کی خواہش ہے کہ وہ جلد از جلد وطن واپس آئیں اور قوم کی قیادت کریں. اور اس وقت یہ ہے کہ یہ واقعی یہ ہے کہ اس وقت کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں. لیکن ویزے کی مدت ختم ہو رہی ہے، ان کی ویزے کی مدت ختم ہو رہی ہے. یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ویزے کی مدت ختم ہو نہ ہو، لیکن میاں صاحب کی اپنی خواہش یہ ہے کہ جلد از جلد اپنے وطن واپس آئیں اور قوم کی قیادت کریں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. آپ نے سنا ڈاکٹر نثار احمد چیمہ جو کہ ممبر قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی اور مفتاح اسماعیل کے بارے میں انہوں نے واضح کہا کہ وہ ناکام ترین وزیر خزانہ ہیں. اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ میاں شہباز شریف کے ساتھ جو ٹیم ہے، جو ان کے مشیر ہیں، وہ اہل نہیں ہیں. اور میاں نواز شریف کے بارے میں نے کہا کہ وہ بہت جلد پاکستان آنا چاہتے ہیں اور وہ بہت جلد پاکستان آئیں گے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.